السلام علیکم ناظرین، کشمیر میڈیا چینل میں آپ کا میزبان شہزاد افریدی۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو طلاق کی شرح ہے اس پہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ طلاق جو ہے اس کو ویسے بھی ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اسلام میں بھی یہ طلاق جو ہے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج یہاں موجود ہیں سردار شوکت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں جو طلاق کی جو شرح اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور دانتوں میں کیسز کی بڑی تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس میں کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سردار شوکت صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ، اللہ پاک کا شکر۔ سر یہ بتائیں کہ یہ آپ اس حوالے سے کیا آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی جو آزاد کشمیر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ جو طلاق کی شرح ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر بالخصوص مظفر آباد جو فیملی کورٹ ہے اس میں اکیلی میں اتنے مقدمات ہیں، اتنے تمام کورٹس میں نہیں ہیں، تو آئے روز جو فیملی کورٹ ہے اس میں دائری کی شرح جو ہے وہ دیگر جو عدالت ہیں ان سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ اس کی بیسیکلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو ایڈونچرزم ہے، جو آزاد کشمیر یا پاکستان کی جو خواتین ہیں، وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہم معاشرے میں جڑے ہوئے تھے جس میں تایا، چاچا، پھوپھی، ماسی، یہ سب جو ہمارے لیے معتبر رشتے ہوتے تھے، تو اس میں جو عورتیں ہوتی تھی وہ ان سارے رشتوں کو دیکھ کے کمپرومائز کرتی تھی۔ لیکن آج جو سوشل میڈیا ہے اس نے معاشرے کے اندر بے راہ روی کا شکار کر دیا لوگوں کو، اور لوگ جو ہیں اس میں بجائے آپس میں بات چیت کرنے کے یا نیگوسیشن کرنے کے، وہ فی الفور اس انتہائی اقدام پر آ جاتے ہیں جو انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر دو باتیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ جب عورت کا جو حق مہر مقرر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو فیملیز ہیں وہ حق مہر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، تو لیکن جو بیٹی والے لوگ ہیں وہ حق مہر اتنا رکھ دیتے ہیں کہ وہ ناقابل ادائیگی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا جو دولہا والے ہوتے ہیں، لڑکے والے ہوتے ہیں، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ شادی کے فوراً بعد ہی اس بات پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہ جو جہیز والی جو لعنت ہے، یہ بھی ایک بہت بنیادی فیکٹر ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو معاشرے کے اندر آج کل جہیز والی جو لعنت ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو غریب گھرانے کی جو بچیاں ہیں، جو وہ بے شک پڑھی لکھی ہوں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی سلیقہ شعر ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی اچھی ماں ہے، کتنی اچھی بہن ہے۔ لوگ اس کو جہیز سے ناپتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا جہیز لائی اور کتنا جہیز وہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ جاتی ہے تو اس کی نندیں، اس کی ساس، اس کے معاشرہ اس کو طعنہ تشنے کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ایسا ایسا بگاڑ پیدا ہوتی جاتی ہے، اور پھر آخر کار وہ اس پہ جا کے پہنچتی ہے۔ دوسرا جو یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں رہی، بردباری جو ہے نام کی چیز نہیں رہی۔ آپ دو تین چار بچوں والی جو مائیں ہیں وہ بھی اس انتہائی اقدام پہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے یہ بات کرنی ہے۔ اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں پہلے ایک جرگداری سسٹم تھا تو وہ ختم ہو گیا، جہاں پہ لوگ اپنے طور پہ بیٹھ کے چیزوں کو سالو کر لیتے تھے، تو وہاں پہ اب گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ چیز ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ لوگ فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کریں، اور گورنمنٹ کو ایک کمیونٹی سینٹر بنانا چاہیے جہاں پہ اہل علم اور جہاں پہ جو سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوں، وہ ہر دو لوگوں کا جو وہ بات سنیں اور چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان کا ایشو حل طلب ہے تو وہ بیٹھ کے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس جو رشتے ہیں ان کے اندر جو میڈیاکر جو مڈل مین ہے وہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی کہ دونوں کو وہ کوئی بٹھا نہیں رہا، دونوں کی کوئی بات نہیں سن رہا، دونوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے دماغ کے اندر لاوے پکا رکھے ہیں۔ جب تک وہ ان کو کوئی سنے گا نہیں، جب تک وہ ان کی فرسٹریشن نکلے گی نہیں، تو پھر وہ یہ بات نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ جو ہے وہ بے روزگاری بھی ہے۔ مثلاً بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ ان کو معقول روزگار نہ ملنے کی وجہ سے
وہ گھر کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو جس سے بھی فیملیاں ٹوٹ کا شکار ہوتی ہیں وہ بھی آخرکار طلاق پہ جا کے وہ پہنچتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، طلاق کا جائز عمل ضرور ہے لیکن یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس سے ہر صورت اجتناب کرنا چاہیے، اور لڑکی کے والدین کو، لڑکے کے والدین کو، اس معاشرے کو اس پہ ہر صورت جو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو ختم کرنا چاہیے، اور فیملی کورٹ کو بھی جلد از جلد اس معاملے کو پہلے لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بٹھائے، لوگوں سے بات کرے، لوگوں کو اس سے انتہائی اقدام سے روکنا چاہیے، تب جا کے فیصلے کرے۔ تو میری یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو ایڈریس کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔